قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ کچھ لوگ ہیں ملک کے جو یہ کہتے ہیں یکساں سول کوڈ نافذ ہونا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں یکساں سول کوڈ نافذ نہیں ہونا چاہیے، جو کہتے ہیں نافذ ہونا چاہیے کیوں، جو کہتے نہیں نافذ ہونا چاہیے کیوں۔ پہلی بات تو یہ کہ ملک کا جو دستور ہے بہت اچھی طرح سن لیں، سمجھ لیں، جان لیں۔ میں نے اس موضوع کو اس وجہ سے شروع کیا اور آپ کے سامنے پیش کیا کہ اس ہفتے میں متعدد لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ مولانا یکساں سول کوڈ ہوتا کیا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے پوچھا، دیکھیں یکساں کے معنی ہوتے ایک طرح ایک جیسا، سول کے معنی ہوتے شہری، اور کوڈ کے معنی آتے قانون۔ یکساں سول کوڈ کا مطلب ہے تمام شہریوں کے لیے یکساں ایک جیسا قانون، تمام شہریوں کے لیے۔ اب ہمارے ہندوؤں کے یہاں طلاق کوئی چیز ہے ہی نہیں، ہمارے پی ایم صاحب نے شادی بھی کی لیکن کوئی مطلب نہیں جس سے شادی کی، کوئی نونفتہ سے مطلب نہیں، کچھ نہیں، بیچاری پریشان ہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن ہمارا اسلام ایسا نہیں سکھاتا ہے، آپ نے جس سے رشتہ جوڑا ہے، جس سے نکاح کیا ہے، اس کے حقوق ہیں، حقوق ادا کرنے پڑیں گے۔ آپ یکساں سول کوڈ کا مطلب سمجھے، آپ تمام شہریوں کے لیے ایک جیسا قانون ہونا چاہیے۔ اب اس کو مثال سے یوں سمجھیے، اگر ہماری حکومت نے موجودہ حکومت نے یا آنے والی حکومت نے یہ قانون بنا دیا کہ جو بھی آدمی مرے گا اسے جلایا جائے گا، دفن نہیں کیا جائے گا۔ اگر ملک نے یہ قانون بنا دیا کہ جو بھی آدمی شادی کے بندھن میں بندھیں گے انہیں نکاح کا نہیں، انہیں مندر میں جا کر یا پنڈت کے پاس جا کر یا کوئی خاص جگہ کر لی وہاں جا کر اسے پھیرا لگانا پڑے گا۔ حکومت نے قانون بنا دیا، سب کے لیے قانون ہے، اسے کہتے ہیں یکساں قانون۔ ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ اب مشکل یہ پیش آ گئی، کسی گھر میں کسی آدمی کا انتقال ہوا، سب لوگ متفق ہیں کہ اسے دفن کر دیا جائے، دفن کر دیا جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ورثہ میں اختلاف ہو گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں جلایا جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں دفن کیا جائے۔ بات کورٹ کچہری تک پہنچتی ہے، حکومت کہے گی اسے جلایا جائے، اس لیے کہ حکومت نے سب کے لیے ایک قانون بنایا۔ طلاق کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے، ہم اگر کورٹ کچہری جائیں گے تو حکومت کہے گی کہ 3 طلاق نہیں پڑے گی، لیکن اگر ہم دارالقضا جائیں، کسی اچھے مفتی عالم کے پاس جائیں تو ہمیں اسلام کے حقیقی پیغام کو سمجھائے گا۔ تو یہ یکساں سول کوڈ ملک کا دستور، موجود ہے دستور، یکساں سول کوڈ کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ملک کے ایک دفعہ میں یکساں سول کوڈ کا تذکرہ ہے، دفعہ 44 نمبر کا دفعہ ہے، حکومت کے قانون کے دفعات ہیں، 44 نمبر کا یہ دفعہ ہے۔ وہ دفعہ یہ کہتا ہے کہ حکومت اس بات کی کوشش کرے گی کہ تمام شہریوں کے لیے یکساں قانون ہو۔ یہ ہمارے دستور ہند میں ایک دفعہ ہے۔ جب قانون پاس ہو رہا تھا اس وقت کے ہمارے علماء نے شدید مخالفت کی اور کہا کہ یہ 44 نمبر جو دفعہ ہے اسے نکالا جائے، یہ ہمارے بنیادی حقوق کے خلاف ہے، یہ ہمارے پرسنل لا، یہ ہمارے آئلی قوانین کے خلاف ہے، اسے نکالا جائے۔ لیکن حکومت کے لوگوں نے، اکثریت ان کی تھی، انہوں نے کہا کہ دفعہ 44 میں یہ بات ہے کہ حکومت کوشش کرے گی یکساں قانون ہو، لیکن دفعہ 25 میں بھی تو ایک بات ہے۔ کون سی بات؟ دفعہ 25 نمبر دفعہ، اس میں یہ بات ہے کہ ملک کے ہر شہری کو کلی اجازت ہوگی کہ وہ اپنے دین پر قائم رہے، اپنے دین کی تبلیغ کرے، وہ اپنے لیے جس دین کو چاہے اسے اختیار کر لے۔ دفعہ نمبر 25 جس میں دین پر چلنے کی اجازت ہے، اسے کہتے ہیں یہ دفعات بنیادی حقوق سے تعلق رکھتے ہیں۔
بنیادی حق. اور دفعہ 44 جہاں یکساں سول کوڈ کی بات کہی گئی ہے اسے کہتے ہیں رہنما اصول. ہمارے علماء نے مخالفت کی کہ دفعہ 44 کو ہٹایا جائے، لیکن مخالفین نے کہا گھبرا کیوں رہے ہیں آپ؟ دفعہ 25 میں آپ کو حق دیا گیا ہے، جس دین کو چاہے اختیار کریں، جس دین کے ماننے والے آپ اس کی تبلیغ کریں. دفعہ 25 آپ کو کلی اجازت دیتا ہے، اور دفعہ 25 کا تعلق بنیادی حقوق سے ہے، دفعہ 44 کا تعلق رہنما اصول سے. اور اصول میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ جب رہنما اصول اور بنیادی حقوق میں ٹکراؤ ہو جائے تو ترجیح بنیادی حقوق کو دی جائے گی. یہ اصول میں لکھا ہوا ہے. ہمارے علماء نے پھر خاموشی اختیار کی. دفعہ 25 بنیادی حقوق ہے، بنیادی حقوق کے لحاظ سے ہر شہری کو جس دین کو وہ چاہے اسے اختیار بھی کرنے کا حق ہے، اس کی تبلیغ بھی کرنے کا حق ہے، اس کو عام کرنے کا بھی حق ہے. لیکن ہماری حکومت ہے جس نے دستور کے خلاف چشمے لگا رکھے ہیں، دستور کے خلاف عقلیں استعمال کر رہی ہیں، اور بنیادی حقوق کو چھوڑ کر ہماری حکومت رہنما اصول کے راستے کو اختیار کر رہی ہے. حالانکہ بنیادی حقوق اور رہنما اصول میں ٹکراؤ ہوئے تو بنیادی حقوق کو ترجیح ہونا چاہیے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ملک کا اگر ایک نظام ہو جائے تو سارے ملک میں امن و سکون ہو جائے گا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. امن و سکون کا تعلق ملک کے ایک نظام سے نہیں ہوا کرتا ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا ہندوستان کی تاریخ میں ایک خاندان گزرا ہے کورو اور پانڈے کا. ایک خاندان کے افراد تھے، بھائی بھائی تھے، لیکن ایک خاندان میں ایسی لڑائی ہوئی، ایک دین کے ماننے والے ہیں، ایک قانون کے ماننے والے ہیں، ایک اصول کے ماننے والے ہیں، لیکن ایسی لڑائی ہوئی جسے دنیا آج مہابھارت کے نام سے جانتی ہے. قانون ایک ہو جانا یہ لوگوں میں یکجہتی پیدا نہیں کر سکتا. اگر ایک دین ایک مذہب کی بات ہے، ذرا بتایا جائے 1914 عیسوی میں 1918 عیسوی تک تقریباً 4 سال جنگ عظیم اول ہوئی ہے. ساری دنیا 2 خانوں میں بیٹھی ہوئی تھی. کچھ لوگ وہ تھے جو اٹلی کے ساتھ اور جرمن کے ساتھ تھے، اور کچھ لوگ وہ تھے جو فرانس کے ساتھ تھے. 2 خانوں میں پوری دنیا بیٹھی ہوئی تھی. 4 سال تک جنگ رہی ہے جسے دنیا جنگ عظیم اول کے نام سے یاد کرتی ہے. جنگ عظیم دوم بھی ہوئی. کب ہوئی؟ 1939 سے لے کر 1945 تک تقریباً 6 سال یہ جنگ رہی ہے. دونوں طرف سے لڑنے والے عیسائی حضرات، ایک دو نہیں، دونوں جنگوں کو ملایا جائے بلکہ صرف پہلی جنگ میں جنگ عظیم اول میں 3 کروڑ سے زیادہ لوگ مرے تھے. ایک جنگ عظیم اول میں 3 کروڑ سے زیادہ لوگ مرے تھے. دونوں جنگوں کو ملا لیجیے پتہ نہیں کتنے کروڑ ہو جاتے. دونوں عیسائی ہیں، دونوں ایک قانون کو ماننے والے ہیں. معاملہ قانون سے نہیں ہوتا ہے، معاملہ خوف الہی سے ہوتا ہے، اللہ کے ڈر سے ہوتا ہے، حساب و کتاب کے خوف سے ہوتا ہے، اپنے دین کی باتوں پر عمل کرنے سے ہوتا ہے. جب دین پر عمل کریں گے، ہر دین امن کی تعلیم دیتا ہے، امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے. دین پر عمل کیا جائے. اور ملک کے دستور نے جو دستور نمبر 25 نمبر ہے اور بنیادی حقوق کے تحت یہ بات ہے ہر شہری کو اس کے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی. یہ آزادی ہمیں ملنی چاہیے. یکساں سول کوڈ ملک کے بنیادی حقوق سے ٹکرا رہا ہے. ضرورت ہے کہ ملک میں جو حضرات رہتے ہیں انہیں امن و سکون دیا جائے، تعصب کے عینک کو لگا کر، اور اسی طرح ظلم و بربریت کے ننگا ناچ نہ کر، مظلوموں کی مظلومیت کا کوئی خیال نہ کر کے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اگر تماشا کیا جائے گا تو ملک میں امن و سکون نہیں پیدا ہو سکتا ہے.
ملک میں امن و سکون اسی صورت میں رہے گا کہ ہر مذہب والے کو اس کے آئینی قوانین پر، بنیادی تعلیم پر، بنیادی حقوق پر کلی طرح عمل کی اجازت دی جائے۔ یہ ملک کا اصول کہتا ہے، ملک کا دستور کہتا ہے، ملک کا نظام کہتا ہے۔ ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ملک کا جو موجودہ دستور ہے، یعنی جو ملک کی آزادی نے جو ہمیں دستور دیا ہے، وہ دستور باقی رہے، امن و سکون کا ماحول قائم رہے، یکساں سول کوڈ رفو چکر ہو جائے، دور ہو جائے، خاتمہ ہو جائے، اور ہر آدمی اپنے پسند کے لحاظ سے دین اور مذہب کو اختیار کرے اور اس کی نشر و اشاعت کرے، اس کی تبلیغ کرے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کلی طور سے اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عنایت فرمائے، ملک میں امن و سکون کا ماحول عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔